بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ظہور چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے امریکہ کے جو نئے صدر ہے اس کے، اور جو پرانے صدر ہیں جناب ٹرمپ صاحب اور جو بائیڈن صاحب، ان کے حوالے سے ان کی سیاست کا بھی عمل پاکستان کی سیاست کی طرح ہی لٹکتا ہوا آخرکار میں نہ مانوں والی بات کہ الیکشن کا فیصلہ ہو چکا ہے، نئے پریزیڈنٹ جیت چکے ہیں اور عوام ان کو مبارکباد دے چکی ہے، لیکن صدر ٹرمپ صاحب جو سابق صدر ہیں وہ ابھی یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اور نئے صدر نے جو اپنی بات کا یقیناً وہ سینئر ترین، وہ معمر ترین صدر ہیں، امریکہ کے پہلے صدر ہیں، تو اس حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ امریکہ کے جو عالمی تعلقات ہے اس میں بہتری آئے گی۔ اس کے پیچھے گو ایک تھنک ٹینک ہے، ایک کانگریس ہے اور سارے معاملات ہیں، لیکن جو قیادت ہے اس کا بھی بہت اثر ہوتا ہے۔ اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ابھی فوراً تو نہیں، لیکن 1-2 سال کے بعد امریکہ کو سمجھ آ جائے گی کہ دنیا کے ساتھ کیسے تعلق رکھنے ہیں، لوگوں کی کیسے عزت کرنی ہے، کیونکہ صدر ٹرمپ نے امریکی عوام کا اور امریکہ کا جو چہرہ مسخ کیا ہے اس کو بحال کرنے میں کچھ وقت تو لگے گا، لیکن امید ہے کہ یہ سینئر ترین بھی ہیں اور کافی ان کو تجربہ ہے، پہلے نائب صدر رہ چکے ہیں، تو اس لیے 8 سال صدر اوباما صاحب کی قیادت میں انہوں نے گزارے ہیں، تو یقیناً ان کو تجربہ ہوگا کہ دنیا کے ساتھ تعلقات کیسے رکھنے ہیں اور کیسے معاملات کو آگے بڑھانا ہے۔ صدر ٹرمپ کی جو پالیسی تھی وہ فاسٹ تھی، اس نے دنیا بھر کے لوگوں سے، عوام سے جو تعلقات ہیں وہ خراب کیے اور امریکہ کو یقیناً نقصان پہنچایا۔ امریکی عوام کو میں نے اپنی کتاب پاک عمل فارمولہ میں ایک بات کہی تھی کہ دنیا کا جو بھی جو سربراہ ہے وہ اگر غلط کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس ملک کی عوام کا ہاتھ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کا انتخاب کرتے ہیں۔ جب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح سمت میں نہیں جا رہا تو ان کو سڑکوں پر آنا چاہیے اور اس سے استعفیٰ لینا چاہیے، اور یقیناً امریکی عوام میں صبر ہے، انہوں نے 8 سال سابق صدر ٹرمپ صاحب کو قبول کیا، انہیں وقت دیا، موقع دیا، لیکن وہ امریکہ کو خاطر خواہ فائدہ پہنچانے میں ناکام ہوئے ہیں، امریکہ کی خارجہ پالیسی ناکام ہوئی ہے، اور دنیا کے جو پرامن ممالک ہیں ان سے امریکہ کے تعلقات خراب ہوئے ہیں۔ انہوں نے ایک کمیونٹی کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ رکھا ہے اور وہ اسی کی پالیسیاں اپنا کر آگے بڑھے ہیں، تو یقیناً پیسہ تو انہیں ملا ہوگا، امریکہ کو سارا تو ملا ہوگا، لیکن عوامی سطح پر دنیا میں امریکہ کا چہرہ جو ہے وہ اس سے متاثر ہوا۔ اب جب کہ نیو صدر جو آ چکے ہیں اور جلدی وہ اپنی ذمہ داریاں بھی سنبھال لیں گے، اور اب دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح امریکہ کو بہتر سمت کی طرف لے کر جاتے ہیں، کیونکہ جو سپر پاور ہے اس وقت امریکہ، رشیا، چائنا، تو ان میں ایک سرد جنگ چل رہی ہے۔ چائنا عالمی سطح پر ابھر کر سامنے آ رہا ہے اور امریکہ اس کے سامنے جو ہے ایک دیوار بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ دیوار بننا چاہیے لیکن وہ جائز طریقے سے، مقابلے سے، اچھے اعمال سے، اور جو بائیڈن کی جو قیادت ہے اسی کے دور میں انشاءاللہ میری کتاب ورلڈ امن فارمولہ آئے گی، اور میری خواہش تھی کہ میں دسمبر میں اس کی لانچنگ کروں، لیکن کچھ وجوہات کی وجہ پر اور موجودہ کرونا کی جو نئی لہر چلی ہے اس سے بھی معاملات متاثر ہوں گے،
تو میں انشاءاللہ جلد از جلد اپنی کتاب پاک عمل ورلڈ عمل فارمولہ کو 2 جلد میں اردو اور انگلش دونوں زبانوں میں انشاءاللہ فروری مارچ تک یہ مارکیٹ میں ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کے لیے ایک پیغام ہوگا، امن کے لیے ایک پیغام ہوگا، اور میری بات جو امریکی الیکشن ہے ان پر ہو رہی ہے، تو امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ یورپ سے بھی وہ اس طرز کے نہیں رہے جس طرح ہونے چاہیے تھے۔ ایشیا کے ساتھ بھی اس کے تعلقات خراب ہیں، مسلمانوں کے ساتھ بھی اس کے تعلقات خراب ہیں، چائنا کے ساتھ بھی اس کے تعلقات خراب ہیں، اور انڈیا کے ساتھ بھی مجھے وہ اس ڈگر پر نظر نہیں آتے جس پر ہونے چاہیے۔ تو کسی بھی ملک کے ساتھ، کسی بھی خطے کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کوئی مطلب اچھے نہیں ہیں۔ تو اس لیے امریکی عوام نے سوچا، اور انہوں نے ایک نئی آواز کو اپنا ترجمان بنایا، اور یقیناً آنے والے جو صدر ہیں یہ ابھی چارج نہیں سنبھالا، سرکاری طور پر اعلان نہیں ہوا، لیکن جو الیکشن کے موجودہ نظر آ رہے جو نتائج ہیں اس سے ان کی جیت واضح ہو چکی ہے، اور کب وہ اپنا چارج لیتے ہیں، کب وہ اپنے معاملات کا آغاز کرتے ہیں، یہ تو امریکی قانون ہی بتا سکتا، اور امریکی جو انتظامیہ ہے وہی بتا سکتی ہے، یا وہی اس کا ٹائم ٹیبل دے سکتی ہے۔ لیکن اس سے جو اوورآل صورتحال پیدا ہوئی ہے، جو نئے آنے والے صدر بائیڈن نے جو اپنے پیغامات دی ہے کہ میرے لیے امریکی عوام یا امریکہ کا صدر ہونا ایک اعزاز کی بات ہے، فخر کی بات ہے۔ دوسری انہوں نے بات کی کہ میں دنیا سے اپنے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کروں گا۔ تیسری انہوں نے جو بات کی کہ امریکی عوام کی جو آواز ہے میں ان کی ترجمانی کروں گا۔ تو امریکی عوام جو ہے وہ پرامن ہے، میں اس بات کا قائل ہوں، لیکن وہ ہینگ جو ہو چکے ہیں، ان کی انتظامیہ جو ان کے تھنک ٹینک جو ہے ایک کمیونٹی کے آگے ہینگ ہو چکے ہیں، اور اس ہینگنگ سے جو ہے وہ بائیڈن نے ان کو نکالنا ہے، جو بائیڈن نے، تو اس سے ہی امریکہ کا جو اصل چہرہ ہے وہ سامنے آئے گا۔ اور امریکہ بہت بڑا ملک ہے، طاقتور ملک ہے، امیر ملک ہے، اور اس میں بہت سارے نقصانات کرنے کے باوجود اس کی سنبھلنے میں ایک اس میں کیپیسٹی موجود ہے۔ اور امریکہ کا جو نظام ہے، جمہوری نظام ہے، وہ ظاہری بات ہے جمہوری نظام میں 3-4 سال بندہ غلطیاں کرتا ہے، لیکن عوام ان کو کھینچ کے واپس لے آتی ہے اور واپس اسی جگہ پھینک دیتی ہے جہاں سے وہ چلا تھا۔ تو ان میں ایک قانون ہے، اور کچھ لاقانونیت بھی ہوتی ہے، لیکن امریکہ کے جو نظام میں جو بربادی کا جو ایشو ہے وہ ہے وہاں کا جو اسلحہ فری جو لوگوں کو اپنی مرضی سے خریدنا، یا ان کے اکثر ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، کوئی ٹرین میں بس میں چڑھ کے لوگوں کو قتل کر دیتا ہے، کوئی اسکول میں گھس کے بچوں کو قتل کر دیتا ہے، اسی طرح مارکیٹوں میں گھس کے جو ہے وہ برستے لوگوں کو قتل کر دیتا ہے۔ تو اس قانون میں جو ہے کمی لانے سے امریکہ کے جو معاملات ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں، اور امریکہ کا جو عالمی سطح پر چہرہ ہے وہ بہتر سے بہتر ہو سکتا ہے۔ امریکہ کے لیے جو نئے صدر ہیں ان کے لیے ٹارگٹ ہوگا چین اور جنوبی ایشیا سے اپنے تعلقات بہتر بنانا، کیونکہ یہ خطہ آنے والے وقت میں ترقی کی عظیم منزلوں کو چھونے والا ہے، جیسے سی پیک ہے، گوادر پورٹ ہے، اور ایران ہے، پاکستان، اور ان ممالک کی آگے کوئی سینکڑوں درجنوں ممالک ایسے ہیں جن سے ان کی پورٹیں جو ہے وہ مستفید ہوں گی، تو ملک مستفید ہو سکتے ہیں۔
اور بڑی تیز رفتاری سے یا ریلوے ٹریک جو موٹر وے ہیں جو اس طرح بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے اور ہنگامی بنیادوں پر ہو رہا ہے، تو امریکہ کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ جنوبی ایشیا میں اپنا بیلنس برقرار رکھ سکتا ہے یا نہیں۔ وہ چائنا، انڈیا، پاکستان، ایران، خصوصی طور پر پاکستان اور ایران سے امریکہ کے تعلقات اگر بہتر ہوتے ہیں تو امریکہ کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا، اور جنوبی ایشیا اور پاکستان، ایران اور مسلمانوں کو بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ دو ملک ایسے ہیں جو مسلمانوں کے جو جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں، اور ان کے عوام سے امریکہ کے تعلقات میں بہتری امریکی جو خارجہ پالیسی ہے اس میں بھی ان کی کامیابی نظر آئے گی۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو یقیناً بات ہے پاکستان کے پاس تو آپشن موجود ہے، وہ چائنا بلاک میں واضح طور پر مطلب ابھی ہم نیوٹرل چل رہے ہیں، ہم چائنا سے بھی تعلقات رکھے ہوئے ہیں، امریکہ سے بھی رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن امریکہ پاکستان کو اور ایران کو زبردستی دھکیل رہا ہے چائنا کی طرف، اور انڈیا کے قریب تار ہو رہا ہے۔ کشمیر کا مسئلہ بہت اہم ہے آنے والے پریزیڈنٹ کے لیے، اور کیونکہ اقوام متحدہ کا جو چہرہ موثق ہوتا ہے وہ کشمیر کے 70 سالہ تاریخ سے وابستہ ہے، کیونکہ اقوام متحدہ میں اس کی وعدہ ہو چکا ہے، اور وہ اس کا سدباب نہیں کر رہا، اس کے وہ جو ان کو حق خوداریت کا جو حق ہے وہ دینے سے اقوام متحدہ اب تک ناکام ہوا ہے۔ تو اس میں واضح جو انوالومنٹ ہے وہ انڈیا، امریکہ اور اسرائیل کی ہے، اس میں یورپی ممالک بھی شامل ہے، اس میں ایشین ممالک بھی کئی شامل ہیں، اس میں مسلم کنٹریز کی بھی کئی شامل ہیں۔ تو اب بات واضح ہو جائے گی کہ کون کس کے ساتھ ہے، کیونکہ پاکستان واضح فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ کشمیر کے علاوہ کشمیر پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ وہ کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے بالکل اپنی جو ہر طرح کی جو گیم پلان ہے وہ کرے گا، اور انشاءاللہ کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہوگا۔ اور یہ سارے چیلنجز آنے والے صدر کے سامنے ہیں، تو ناظرین دیکھتے ہیں وہ کس طرح ان کا سامنا کرتے ہیں، کیسے ان کو حل کرتے ہیں، یا سابقہ پالیسی سازوں کی طرح وہ بھی اسی طرح چل کے اپنی جو آنے والی تاریخ میں ایک ناکام ترین اور ناکام ترین صدر کا جو کیونکہ معمر ترین تو وہ پہلے ہی ہیں، سینئر بھی ہیں، تجربہ کار بھی ہیں، اور اگر اس طرح وہ عالمی سطح کے معاملات ہیں، کیونکہ وہ اس سٹیج پر ہیں کہ وہ عالمی سطح کے جو معاملات ہیں وہ حل کرنے میں کامیاب کام کرنے کا ان کی ذمہ داری ہے، اگر وہ نہیں کرتے تو وہ اپنے فرائض سے کوتاہی برتتے ہیں۔ تو ناظرین دیکھتے ہیں وہ کس طرح ان سارے معاملات کو ہینڈل کرتے ہیں، اور ہم اسی امید پر قائم ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں امن اور محبت قائم کرے، اور آنے والے جو 5-6 ملک جو بڑے ہیں، جن کی جو طاقتور ہیں، ان کی خارجہ پالیسیاں، ان کے معاملات جو ہیں وہ انصاف پر مبنی ہو، تاکہ دنیا میں امن اور محبت قائم ہو۔ تو ناظرین انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اور میری ویڈیو کو مکمل سنیں اور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔